اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی کہ ایمان لاؤ۔ گویا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ممکن ہے کہ ایمان آپ کے قلب میں داخل نہ ہو۔ ایمان قلب میں کب داخل نہیں ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کریم کی باتوں کو دیکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی تو گلا کرتا ہے۔ یہ انسان پوری طرح ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم غریب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، پچھلے 6 دن سے باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی تک منی آرڈر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے عقیدے کو اپنی زندگی کے مقابلے میں بیچتا ہے یا استعمال کرنا چاہتا ہے، حالانکہ عقیدہ آئندہ زمانے کے لیے تیری فلاح ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس زندگی میں تم کلمہ پڑھو تو تمہیں پیسہ ملے گا، یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں بادشاہی ملے گی۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہوں نے نماز کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں اللہ نے بادشاہی دی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غریب کو اس کی عبادت سے محروم کر دیا۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ جو شخص ایک برے ماحول میں پیسہ کما رہا ہے، رشوت کا پیسہ کما رہا ہے، وہ لوگوں کو گھر بلا کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہو گئی ہے کہ ہمارے حالات بدل گئے، بس اللہ والوں نے مہربانی کر دی، حالانکہ اس نے دفتر سے رشوت لی ہے۔ تب غریب یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت تو منظور ہو گئی اور ہماری عبادت منظور نہیں ہو رہی۔ گویا کہ اس نے عبادت کو کسی غلط چیز کے ساتھ، فوری نتیجے کے ساتھ منسوب کر کے اصلی عبادت کو مخدوش کر دیا، اور یہی آپ کے ملک میں ہوا ہے۔ ہنگامہ یہ ہوا کہ غریب تو غریب تھا ہی صحیح، مگر اس سے عبادت کا ذائقہ بھی چھین لیا گیا، عبادت کا لطف بھی اس سے لے لیا گیا۔ کس نے؟ امیر آدمی نے، جس نے اپنی دولت کو اللہ کا فضل بنا کے پیش کر دیا، اور وہ دولت ناجائز کمائی کی تھی۔ یتیم کا مال لے کے حج کرنے چلا گیا اور اللہ کے گھر میں بڑے غرور کے ساتھ جا پہنچا کہ ہم اس بات کا انکار کر کے جو کہ آپ کا حکم تھا آ گئے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کے دربار میں آ گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے دربار سے کوئی بات ملی نہیں ہے۔ اس کو کیا بات ملے گی؟ مدعا یہ کہ اللہ کے حکم سے انکار کر کے اس کے سامنے آ جانا تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ہمارے سماج میں جو دراڑ پڑی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام سے بڑی محبت ہے، اسلام کی خاطر بادشاہت کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام کی خاطر بادشاہت کر رہے ہو تو ہمیں اسلام کی خاطر تھوڑی سی وزارت ہی کرنے دو۔ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو غریب ہے اور عبادت میں مصروف تھا، اس کی عبادت کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت کا سمبل رہے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کے بادشاہ جو ہیں جیسے بابر، اکبر، دین الہی وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جو ظلم یا مظالم کیے ہیں، انہوں نے آسائش کی جو زندگی گزاری ہے یا مساجد کے ساتھ جو گانا وغیرہ ہوا ہے، تو ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی آدمی نہیں آیا جس کا مرتبے میں ہونا لوگوں کی عقیدت میں ہونے کے برابر ہو، کیونکہ وہ آدمی نہیں آیا، لہذا سب لوگ پریشان ہیں۔ یہاں جو مرتبے میں آیا ہے وہ جھوٹا نکل آیا ہے۔ لوگوں کا ایک آئٹم کبھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، مگر ظاہر میں موجود کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر ان کا فی سبیل اللہ اعتماد ہو جائے۔ اگر کسی پر فی سبیل اللہ اعتماد ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر ویسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے باقی کے اعتماد ہیں۔ اس لیے ایمان اور انکار دونوں ازلی ہیں۔ جس کو آپ ازلی کہہ رہے ہیں اس میں ایک باریک پوائنٹ ہے کہ ماننے والوں کے لیے لفظ ازلی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تو ازلی کوئی نہیں ہوتا۔ گویا کہ آپ کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے ملی ہے اور یہ آپ کے تقاضے کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کے تقاضے کا شعور بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا۔ یہ احسان جو ہے، اس احسان کو ازلی احسان سمجھو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ آپ کی تحقیق کا مقام نہیں ہے کہ آپ کسی اور مذہب میں تھے اور وہاں سے سفر کرتے کرتے اللہ کے قریب آئے۔ یہ تو اللہ ہی قریب آیا ہے، یعنی کہ اللہ آپ کے قریب آیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے احسان کا شکر ادا کر اور تو بھی ہمارے قریب ہو جا، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ پہلا احسان اس کا اپنا ہی ہے۔ اللہ کے احسان پر پورا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ایمان عطا ہوا ہے یہ ازلی ہے، جو تسلیم عطا ہوئی ہے یہ ازلی ہے، اور آپ کے خیال میں جن کو نہیں ملی وہ بھی ازلی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، وہ اللہ کا کام ہے کہ ان کو عطا نہیں کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو نہ چاہتا
چاہے وہ اللہ کا کام ہے کہ ان کو عطا نہیں کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو چاہے ظلمات سے نور میں داخل کر دیتا ہے، جس کو جو چاہے وہ کرتا ہے، چاہے تو قلب پر مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور کبھی چاہے تو پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، زندگی انکار میں گزرے، بت پرستی میں گزرے، اور بعد میں اعلیٰ مقام پہ ہوں، شان والے بزرگ ہوں، اس حد تک شان والے کہ ان کے پرانے نام بھی اسی طرح مقدس کر دیے گئے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ یہ ازلی ہے۔ ان کو فیض دینے کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کو مجسم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تو اس معاشرے کو ازلی فیض دینا تھا، مگر یہ معاشرہ تو کہیں اور جا رہا ہے، لہٰذا اللہ نے وہاں اپنی رحمت کو بھیجا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ یہ اس معاشرے کا ازلی حصہ ہے، اس کو جا کے دے آئیں۔ اسی طرح نصیب کا ازلی حصہ ہے، آپ کو اس کا ہر روز ثبوت ملتا ہے۔ مثلا ابھی آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ کا مشاہدہ تو نہیں ہے، بلکہ آپ کا علم ہے۔ علم جو ہے گفتگو میں آیا، علم جو ہے تحریر میں آیا، اور اس علم سے تو وابستگی پیدا نہیں ہوئی ہے، وابستگی جو ہے یہ ازلی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ علم بیان کرنے سے تو محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ کربلا تو ایک واقعہ ہے، اگر صرف علم کے طور پر آپ پڑھو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ واقعہ ہمہ حال ہے۔ اس واقعے کا ہمہ حال ہونا اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ آپ کو ماضی کے کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے، شوق کی نسبت ہو جائے، عقیدت کی نسبت ہو جائے۔ کوئی بیان یہ نہیں کر سکتا کہ ماضی کے کسی بزرگ سے عقیدت پیدا کرا دے جب تک یہ ازلی نصیب نہ ہو۔ گویا کہ یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ ازلی ہی، گویا کہ یہ ازلی نصیب ہے اور یہ ازلی نصیب ہی رہے گا، گویا کہ یہ ازلی نصیب ہے اور یہ ازلی ہی رہے گا۔ آج بھی کچھ لوگوں میں یہ ازلی طور پر ہے، جو ان کو نہیں مان رہا اسے آپ کہیں کہ اسے ہمارا عقیدہ سمجھ لو، ہمارا احترام کر لو، ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، اس احترام کا کچھ خیال کر لو۔ تم نے امام پاک علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم نے ہمارے ایمان کے خلاف بات کی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تو نے ہمیں نظر انداز کیا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے، وہ تو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ دراصل وہ آپ کے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے اور آپ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ تو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ تو مانتا نہیں ہے، اس کا اللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ گویا کہ جب بھی کوئی شخص کسی عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہو تو اصل میں وہ آپ کے عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذاتی طور پر جواب دیا کرو، یہ الگ بات ہے، ضروری ہے، وہ واقعاتی بات نہیں ہے بلکہ ذاتی بات ہے۔ اس طرح زندگی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کس طرح ڈیولپ ہوا اور آپ تک یہ عقیدہ کس طرح آیا، تو پھر آپ قدم قدم پر ہر ابتلا کے اندر ایک مقام دیکھیں گے جس کو آپ نے حسینیت کا فلسفہ کہا یا شہادت کہا۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ادروائز ایک حقیقت ہے، یہ ایک حدیث قدسی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک واردات ہے، یہ اللہ کریم کی اپنی ایک بات ہے، ایک خود نوش سوانح ہے، ایک اور قسم ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو یزید کی طرف سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور امام پاک علیہ السلام کی طرف سے واقعے کو سمجھیں گے تو بھی سمجھ نہیں آئے گی، مگر جب اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ قصہ کیا ہے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر اس واقعے سے شہادت اسلام یعنی اسلام کی گواہی جو ہے وہ کیسے ادا ہوئی ہے، مشاہدہ حق کس طرح ادا ہوا، اور مشاہدہ حق کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کوئی قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ مقصد یہ کہ جس کے نام کی قربانی ہے اگر وہ نظر میں ہو تو پھر یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر اگر کبھی معتبر شہادت ہوئی ہے تو وہ یہ شہادت ہے کہ جس کے اندر مشاہدہ ساتھ ساتھ قائم ہے۔ اگر مشاہدہ قائم نہ ہو تو پھر اس کے اندر ابتلا آ جاتی ہے، اور ابتلا اس مقام سے گزر نہیں سکتی۔ یہ ابتلا نہیں ہے بلکہ یہ انعام کا مقام ہے۔ اس لیے آپ اس سوال پہ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مقام کیا ہے۔ پھر یزید ایک سیکنڈری چیز بن جاتا ہے، اس سے تو آپ بالکل ہی لا تعلق ہو جاؤ۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک انسان نے دین کی صداقت کی شہادت کا حق کس طرح ادا کیا، یعنی اس کی گواہی کا حق ادا کیا کہ یہ ہے اس کی گواہی۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہنے کا انداز کربلا ہے، اور یہ انداز آج تک معتبر ہے اور ہمیشہ کے لیے معتبر ہے، اور کہنے والوں
نے بہت کچھ کہہ دیا کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ اہل فکر حضرات، اہل شوق حضرات یا اہل درد حضرات جو ہیں، ان کو درد کا وافر سرمایہ یہاں سے ملا ہے اور ان کی ولایت کو یہیں سے خوراک ملی ہے۔ مقصد یہ کہ ان کے لیے یہ خوراک یہی ہے اور یہی ان کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ یہ یاد جو ہے ان کے ایمان کا ایک سرمایہ ہے، اس لیے اس کو آپ ایک واقعے کے طور پر نہ دیکھنا، بلکہ کوشش یہ کرنا کہ آپ کو یہ کبھی ایک مشاہدے کے طور پر نظر آئے۔ دعا یہ کرنا کہ یہ مشاہدہ ہو، واردات میں ہو یا نگاہ میں ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بڑے ہی ذوق کے ساتھ دیکھیں، غم کے طور پر دیکھیں، واقعات کے طور پر دیکھیں، اللہ کے احسان کے طور پر دیکھیں اور اللہ کی مہربانی کے طور پر دیکھیں۔ اگر ظلم کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر انتقام پیدا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اللہ کی مہربانی کے حوالے سے دیکھیں، نفرت کو نکال کے دیکھیں۔ مخالف اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا ان سے نفرت کا تعلق ہو اور وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یزید کو تو آپ ایک تلوار ہی سمجھو جو ایک بے جان سی تلوار ہے۔ اگر آپ حق کے حساب سے دیکھیں تو اللہ جیسی مرضی تلوار استعمال کر لے، مخالف جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے اور اس پر ہمیشہ کے لیے الزام آ گیا۔ اللہ نے ریت کو عزت دے دی اور فرات کو پیشمانی دے دی، یہ اس کے اپنے کام ہے کہ وہ دریا ہو کے ہمیشہ کے لیے بدنام اور پیشمان رہے گا اور یہ ریت ہو کے ہمیشہ کے لیے سرخرو رہے گی۔ مدعا یہ کہ یہ خاص واقعہ ہے، یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جب چاہے کوئی واقعہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عجب حساب ہیں اور یہ ایک عجب داستان ہے۔ اہل فکر کے لیے یہ واقعہ ہے، اہل درد کے لیے یہ واقعہ ہے، اہل سوچ کے لیے اور اہل نظر کے لیے، شب بیداروں کے لیے اور اعتراض سے بچنے والوں کے لیے یہ واقعہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی انداز میں سوچو کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ واقعہ کس طرح لکھا گیا، اللہ ریگستان پر کیا لکھ رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ لکھ رہا ہے، گھبرا نہ جانا۔ اس حوالے سے کائنات بھی قرآن ہے، یعنی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور مومنوں میں سے امام علی مقام علیہ السلام کو آپ اول مومن مانو، اس لیے اگر ان کو قرآن کا لفظ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے، آپ انہیں ناطق قرآن کہہ دو، کچھ کہہ دو۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے، اہل فکر حضرات کے لیے لکھ رہا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہونا، ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات کہ فرار نہیں ہونا، اور جب گواہی کا وقت آئے تو وہاں خاموش نہیں ہونا۔ تو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور خاموش نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اگر میں کدے پہ حرف آئے تو خاموشی ایک جرم ہے۔ جب ہر چیز گمنام ہونے لگ جائے تو خاموشی نہیں ہونی چاہیے، اس صداقت پہ خاموشی اب نہیں ہو سکتی۔ صادق اس وقت بولے گا جب بولنا ضروری ہو گیا۔ گویا کہ آپ اس انداز سے سوچو کہ یہ صداقت کس طرح گویائی کر رہی ہے، یہ واقعہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اگر ایسے تسلیم و رضا کے طور پر سوچو تو یہ انتہا ہے۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یزید اور امام پاک علیہ السلام کے درمیان میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ اور امام پاک علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی کہ خود روی بانگے انا الحق، اور یہ کہ بہر رنگ کے تو رقصہ نیم اے یار می رقصم، جس انداز میں تو آ ہم اسی انداز میں حاضر ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ اولاد کے حوالے سے آ رہے ہیں، یہ احسان ہے کہ آپ نے اولاد دی، یہی احسان ہے کہ آپ نے زندگی دی، یہی احسان ہے کہ آپ نے عزت دی، مگر آپ کی دی ہوئی اس عزت کو یہ چند آدمی نہیں مان رہے، اس عزت کو وڈرا کر رہے ہیں، مگر ہم اس کو وڈرا نہیں کرتے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے لبیک کہنی تھی، مگر لبیک کی آوازیں اب اوپر سے آ رہی ہیں۔ یہ تسلیم جو ہے اب یہ سرفراز ہو رہی ہے، اللہ کے سارے احسان ایک ایک کر کے وڈرا ہو رہے ہیں۔ مثلاً اولاد ہے، بچے ہیں، عزت ہے، پہچان ہے، سماج میں سلام ہے، لیکن یہی سماج اب سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ سماج کا آپ کو سلام ہے، مگر اتنی تنہائی ہے کہ اب یہ تنہائی یکتائی کے اندر ہے اور یکتائی میں اللہ کا اپنا جلوہ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کریم نے خود ہی اپنا جلوہ دکھایا، ورنہ تو ایسے میں انسان وہاں سے بھاگ جائے اور اولاد کے لیے معافی مانگ لے، مگر نہیں، اولاد بیچ میں نہیں آئی۔ اللہ کے لیے جب وقت آ گیا تو گواہی دینے والے نے وہ گواہی اپنے بچوں کے خون سے بھی لکھی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ گواہی دینے والے نے گواہی کیسے لکھی ہے، اور یہ شہادت گواہی کی شہادت ہے، ورنہ تو اللہ کی راہ میں لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں۔
ہر جہاد میں جانے والا اللہ کی راہ میں شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ گواہی ہر رنگ کے جلوے کے ساتھ لکھی ہے، ہر انداز کے جلوے کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ جلوہ بڑا رنگین ہے، اس لیے آپ اس واقعے کو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان دیکھو، تسلیم و رضا میں دیکھو اور فرار نہ ہونے کے انداز میں دیکھو، پھر اسے خطبات میں دیکھو۔ ایک ہی خطبہ تھا جو ہر چیز کو سرفراز کر گیا۔ اب اگر آپ اس نسبت سے چلو تو پھر یہ تعلق آپ کے اندر کیا کیا رنگ دکھائے گا، پھر آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا۔ آپ ادب سے اور عقیدت کے ساتھ چلو۔ ایک بات یہ یاد رکھ لینا کہ یہ جو سجدہ شبیری ہے یہ الا اللہ کا ایک مقام ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ وہاں اپنا گلہ نہیں ہے، اولاد کا گلہ نہیں ہے، کسی چیز کا گلہ نہیں ہے، اور یہ سجدہ اتنا واحد ہے، اتنا توحید میں ہے اور ایسے انداز میں ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کے اور تمام غم بھول کے اللہ کریم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اسی اللہ نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے اور پھر اسی اللہ کا سجدہ ہو تو یہ انتہا کی تسلیم ہے۔ اگر تو وہ بندے نے کیا ہے تو اللہ کا شکر یا جو سجدہ ہے وہ تو ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ کسی بندے نے بڑا ظلم کیا ہے اور ہم آپ کا سجدہ کرتے ہیں، مگر یہاں پر پتہ ہے کہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ یہاں ایک مقام دیکھو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قصیدے کے 2 شعر جو کہ اس قسم پرسی کی حالت ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ واقعہ ہے، وہ مکمل ہو چکا۔ واحد انسان ہے جو باقی رہ گئے اور اس حالت میں اور زنجیر میں ہیں، لیکن وہاں گلہ نہیں کیا، کسی قسم کا گلہ نہیں کیا۔ وہاں ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعر ہے، اے ہوا اب تو جا خرامہ خرامہ، اور ایک پیغام لے جا عرض حرم میں، اور ان کو اس روزے پہ جا کے سلام کہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سلام۔ اس حالت میں سلام کہنا انہی کا کام ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس حال میں سلام کہنا انہی کا کام ہے اور یہ انہی کا مقام ہے۔ ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ مقام طے نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اس حال میں جبکہ ہر حال بے حال ہو چکا ہے، پھر اس پر سلام کہنا جو اس حال میں شریک ہے، یہ ہے مقام، اور یہ مقام پہچان والوں کے لیے ہے۔